الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلے درس میں ہم نے قربانی کے حوالے سے کچھ احکام سنے تھے، آج انشاءاللہ مزید ہم قربانی کے حوالے سے احکام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قربانی کے حوالے سے بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں، یعنی ان پہ قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، اور اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا، کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کسی ایک کے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان ہو سکتا ہے، یعنی بکرا جو یہ ایک حصہ بنتا ہے۔ تو اب اگر ایک سے زیادہ افراد کی طرف سے ایک ہی بکرے کو قربان کیا گیا، ذبح کیا گیا، تو کیا ہوگا کہ وہ پورا ایک حصہ کسی کے حصے میں بھی نہیں آئے گا، یعنی کیونکہ وہ ایک ہی حصہ ہے نا۔ گائے یا اونٹ جو ہے اس میں 7 حصے تک قربانی ہو سکتی ہے، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، یعنی صرف 7 افراد اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا 7 سے کم ہو سکتے ہیں۔ بڑا جانور ہے، ایک گائے ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں، 7 بھی کر سکتے ہیں، 7 سے زیادہ جو حصے اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طریقے سے بکری میں ایک ہی حصہ شامل ہو سکتا ہے کسی بھی ایک فرد کا۔ ایک سے زیادہ افراد اگر شامل ہوں گے، 2 شامل ہوئے، یعنی 2 کی طرف سے میاں بیوی کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کر دی، تو کیا ہوا کہ ایک پوری بکری کسی کے حصے میں نہیں آئی، آدھی آدھی آئی، تو وہ آدھا آدھا حصہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو ہے وہ مطلب ایک بکری ایک کی طرف سے جس میں قربانی واجب ہے اسی ایک فرد کی طرف سے ذبح کی جائے گی۔ اور گائے جو ہے یا اونٹ جو ہے اس میں بعض لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم 7 افراد پورے نہیں ہو رہے، 4 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، اب ایک حصے کا کیا کریں؟ تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ 7 ہی حصے کریں، ایک پوری ایک گائے ایک آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے، 2 آدمی چاہیں تو 2 آدھا آدھا حصہ لے لیں، 3 چاہیں تو 3 اس میں سے 3 حصے بنا لیں، 4 چاہیں تو 4 بنا لیں، یعنی 7 حصے تک اس میں ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 سے کم ہو سکتے ہیں۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کم ہو سکتی، جیسا کہ میں نے بتا دیا۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں، یعنی نابالغ بچہ اگر صاحب نصاب باپ دادا کی جائیداد اس کی ملکیت میں ہو لیکن وہ ہے نابالغ، تو اگرچہ صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب نہیں، نابالغ بچے میں قربانی واجب نہیں، مگر کر دینا بہتر ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے یا اس کے ماں باپ کی حیثیت ہے تو وہ چھوٹے نابالغ بچے کی طرف سے کر دیں گے بہتر ہے، اور نابالغ بچے کی اجازت بھی ضروری نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس کو تو ثواب پہنچانا مقصد ہے، چھوٹے بچے کو تو خالی اس کا ثواب ملنا مقصد ہے، تو اگر اس کی اجازت نہ بھی لی گئی تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی کہ ثواب اس کو ہو جائے گا۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے، یعنی بالغ اولاد سے اجازت یا بیوی کی طرف سے یا ماں باپ بھائیوں کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ بالغ ہیں تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی
تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا. یعنی اگر ان پہ واجب تھا، ماں باپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اور اس نے اپنے طور پہ وہ بالغ تھے، وہ بغیر اجازت کے اس نے کر دی اور ان پہ واجب تھا، تو پھر جو ہے وہ ان کا واجب ادا نہیں ہوا. ثواب پہنچ جائے گا لیکن واجب جو قربانی کرنا تھی وہ ادا نہیں ہوئی. اجازت دو طرح سے ہے، یا تو صراحتاً واضح طور پہ لے لیں کہ بھائی میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، بتا دیں، یا وہ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹا کہتے، بیوی کہتے، ماں باپ میں سے جس کی طرف سے کر رہا ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے بھی قربانی کر دینا، میرا حصہ بھی اس میں شامل کر لینا. تو اگر اس نے خود کہہ دیا یا یہ کہتے کہ بھائی میں نے آپ کا حصہ بھی شامل کر لیا، تو اب جو ہے یہ قربانی کا اس کا واجب ادا ہو گیا. تو یہ تو صراحتاً دلالت مطلب وہ ہے کیا اجازت. اور دوسری ہے دلالتاً، مثلا یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے اور وہ راضی ہے. یعنی اب باپ جو ہے یا شوہر جو ہے وہ بڑا جانور لے کے آ گیا یا 2 بکرے لے کے آ گیا، اور بیوی کو پتہ ہے کہ بھائی ایک میری طرف سے قربانی ہوگی اور ایک جو ہے اپنی طرف سے کریں گے، تو جو ہے وہ اگر یعنی یہ دلالتاً معلوم ہے کہ بھئی ہماری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، بیوی بچوں کی طرف سے یا ماں باپ کی طرف سے، جو مطلب ایک ہی فرد کے ایک ہی فیملی کے ممبرس ہیں، تو اگر ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہماری طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو بس یہ اجازت بھی کافی ہے. یعنی باپ کو بھی پتہ ہے کہ میں اپنی بیوی یعنی بچوں کی طرف سے کر رہا ہوں، بچوں کو بھی پتہ ہے کہ باپ ہماری طرف سے کر رہا ہے، تو اگر یہ دونوں کی طرف سے مطلب دونوں کو کے علم میں ہے تو اس طرح بھی اگر قربانی کر دیتے تو یہ بھی اجازت میں شامل ہے. قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی طرف سے یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی. یعنی مطلب قربانی کے دن، قربانی کے ایام میں جو قربانی کا واجب ہے وہ قربانی کرنے ہی سے ادا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور کام اتنی رقم کہ اس سے زیادہ صدقہ خیرات کر دیں تو یہ مطلب قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا، قربانی ہی کرنا لازم ہے. قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا، بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ نر و مادہ دونوں شامل ہیں 1 سال کا. اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے. عمر زیادہ ہو، اونٹ 5 سال سے زیادہ کا ہو، گائے 2 سال سے زیادہ کی ہو، بکرا بکری جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ کے ہو، زیادہ عمر کی ہو تو یہ افضل ہے. مطلب اتنی زیادہ بھی نہ ہو تو بوڑھا ہو جائے تو اب جو ہے ظاہر ہے وہ بھی پھر مطلب پسندیدہ نہیں ہے. یہ جو ہے ظاہر ہے مطلب وہ جو ایک فردا پن ہوتا ہے، ایک توانگی ہوتی ہے، وہ پھر نہیں ہوگی. ہاں دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. یاد رکھیے مطلقاً 6 مہینے کے دمبے کی قربانی جائز نہیں. اس کا اتنا فربا یعنی تگڑا اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے. یعنی دمبا جو ہے وہ 6 مہینے کا اگر اتنا طاقتور ہے، اتنا فربا ہے کہ دیکھنے میں دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اور اگر 6 مہینے کا تو دمبا ہے لیکن وہ دیکھنے میں بھی کمزور لگتا ہے، 6 مہینے کا ہی لگتا ہے، سال بھر کا لگتا ہے کہ وہ 8-9 مہینے کا لگتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے. اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلا کان میں چیرا یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی. ایسا پاگل جانور جو چلتا نہ ہو، یعنی وہ مطلب چل بھی نہ رہا ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے. اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے یا نہ کھائے،
ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، وحشی یعنی جنگلی جانور، اگر یہ جو ہے گائے بھینس میں سے ہو، یہ جنگلی جانور ہے، گھر کا پالتو نہیں ہے، تو وہ بھی عیب ہے۔ جانور جیسے نیل گائے، جنگلی بکرا یا خنثی جانور یعنی نر جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں نہ ہو، یا جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، کان، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہو یعنی جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے، یعنی اس جانور کی قربانی ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس کے سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، بغیر سینگ کا جانور ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی۔ قربانی کرنے کا جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی یہ عیب شمار نہیں ہوگا، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہاں حاضر ہو، یعنی اگر عورت بھی اگر اچھے انداز میں قربانی کر سکتی تو وہ بھی کر سکتی، مطلب یہ مرد کے لیے لازم نہیں ہے، عورت اگر صحیح سے ذبح کر سکتی ہے تو وہ بھی قربانی کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عورتیں مطلب تھوڑا سا گھبرا گئی اور نہیں مطلب ذبح کر سکی تو پھر جانور وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تو خود مرد بھی اگر اپنے ہاتھ سے صحیح ذبح کر سکتا ہے تو کرے، عورت بھی کر سکتی تو کرے، اور اگر جو ہے وہ ذبح نہیں کر سکتے صحیح سے درست طریقے سے شرعی طریقے سے تو پھر جو ہے ذابح سے ذبح کروانے والے سے کروا لے، لیکن وہاں کھڑا ہونا بہتر ہے۔ اگر مطلب کسی کو وکیل کر دیا یا کہہ دیا کہ بھائی آپ ہمارے تم سے قربانی کر دو، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ نکلا، یعنی وہ حاملہ تھی اور زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دے، اور اسے یعنی بچے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، یعنی اگر وہ زندہ بچہ نکلا تھا تو اس کو ذبح کر کے اس کا بھی گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور وہ قربانی بھی درست ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی حاملہ جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی مطلب بہتر یہ ہے کہ نہ کرے، حاملہ جانور کی قربانی بہتر ہے کہ نہ کرے، لیکن اگر پتہ نہیں چلا اور اس نے قربانی کر دی تو اگر زندہ بچہ نکلا ہے تو اس کو بھی ذبح کر دے اور اس کو بھی گوشت میں شامل کر لے، وہ بھی حلال ہے، اور وہ جانور بھی اس کی بھی قربانی جو جس کی ہے اس کی ماں کی وہ بھی حلال ہے، وہ بھی قربانی ہوگی۔ اور اگر جو ہے وہ بچہ مردہ نکلا تو اب وہ مردہ ہی جائے گا، اس کو تو کھانا حرام ہے، تو بچے کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، جو زندہ جانور کی اس کی ماں کی جو قربانی کی تھی وہ حلال ہے، قربانی بھی درست ہے۔ تو جو مطلب جس جانور کی قربانی کی تھی اس کا گوشت بھی حلال ہے، قربانی بھی ہو گئی، اور اگر زندہ بچہ نکلا تھا تو اس کو بھی ذبح کر کے گوشت میں شامل کر دیں گے، مردہ نکلا تو اس مردہ بچے کو پھینک دیں گے کیونکہ وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو جانور تھا جس کی قربانی کی تھی یہ حلال ہے اور اس کو کھا سکتے ہیں، بلکہ کھائیں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنے ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا، یہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ دی، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذابح جو ہے یعنی قصاب یا مطلب جانور ذبح کرنے والا ذبح کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے چھری پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو اگر چھری پر یعنی ذابح کے ذبح کرنے والے کے ہاتھ یعنی اس کی چھری پہ اس کے ہاتھ میں جتنے لوگوں نے ہاتھ رکھا
ان سب پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، پکڑنے والوں پہ نہیں، مطلب جو جانور کو پکڑ رہے ہوتے نا، پیروں پکڑ رہے ہوتے وہ نہیں، جنہوں نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہے تو ان سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ کوئی ایک بھی چھوڑ دے گا کہ دوسروں نے کہہ لیا یا ذبح کرنے والے نے کہہ لیا میں نے تو صرف ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو پھر جانور حرام ہو جائے گا۔ تو جتنے لوگ بھی چھری پہ یا ذابح کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے ان سب پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا جو ہے وہ واجب ہوگا، کوئی ایک بھی چھوڑ دے گا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذبح میں جو رگیں کاٹی جاتی ہیں، جانور ذبح کرتے وقت جو رگیں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں، یعنی 4 رگیں جو ہے وہ اس کے گلے میں مطلب جانور کے ہوتی ہیں جو کاٹی جاتی ہیں۔ پہلی ہے حلقوم، یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ دوسری ہے موری یا مرری، اس سے کھانا پینا اترتا ہے۔ ان دونوں کے اگل بغل یعنی دائیں بائیں اور 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہے، ان کو ودادین کہتے ہیں۔ ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی ایک تو سانس کی نالی ہوتی ہے، ایک کھانے کی نالی ہوتی ہے اور ایک خون آنے جانے کی نالیاں ہوتی ہیں، ایک دل میں خون پہنچاتی ہے، ایک دل سے خون جسم میں پہنچاتی ہے۔ تو یہ جو 4 رگیں ہیں یہ کاٹنا، ان میں سے اگر 3 کٹ گئی تو جانور حلال ہو گیا، یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ 3 رگیں کٹ گئی تو یہ جو ہے جانور حلال ہو گیا، یا ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی صورت میں جانور حلال ہو جائے گا۔ کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے، اکثر مطلب رگیں کٹ گئی جو کل کے لیے ہے، اور اگر چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے جب بھی حلال ہو جائے گا، اور اگر آدھی رگ کٹ گئی اور آدھی باقی ہے تو حلال نہیں، یعنی ان 4 رگوں میں سے یا تو 3 پوری کٹ جائیں یا جو ہے وہ چاروں کا اکثر حصہ آدھی سے زیادہ حصہ کٹ جائے تو جانور حلال ہوگا، اور اگر چاروں رگوں میں سے آدھی کٹی تو اکثر نہیں کٹا، یعنی پھر وہ اکثر میں اس کا شمار نہیں ہوگا تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ چاہے قربانی ہو یا ویسے ذبح کرنا ہو، سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہو۔ ہمارے علاقے یعنی پاک و ہند میں، ہندوستان پاکستان میں قبلہ مغرب یعنی ویسٹ میں ہے، اس لیے سر ذبیحہ یعنی جانور کا سر جنوب کی طرف ہو، ساؤتھ کی طرف، تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹا ہو، الٹی کروٹ، اور اس کی پیٹھ مشرق یعنی ایسٹ کی طرف ہو تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں یعنی سیدھے حصے یعنی گردن کے قریب پہلو پر رکھے، یعنی اس کی کروٹ پر، اور ذبح کرے، اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے، یعنی مطلب قربانی پھر بھی ہو جائے گی، اگر جانور کا یا اپنا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوا قربانی پھر بھی ہو جائے گی، لیکن جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنا بھی رخ قبلے کی طرف ہو اور جانور جس کو ذبح کرتا اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے۔ تو مثال کے طور پہ ابھی میرا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے اور پیٹھ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، تو مشرق مغرب شمال جنوب، یعنی یہ جنوب ہے، آپ کے دائیں ہاتھ پہ جنوب ہے اور میرے بائیں ہاتھ پہ جنوب ہے، تو اس طرف جو ہے جنوب کی جانب جانور کا سر ہو اور جو ہے وہ اس کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو، تو یہ جو ہے یہی بتایا۔
یعنی جانور کا سر جنوب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹے، اور اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو تاکہ جو ہے اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کی طرف یعنی سیدھے حصے پر رکھے اور ذبح کرے، اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا چھوڑ دیا، ترک کر دیا تو بھی جانور مطلب ذبح ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہے، شرع پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی مکروہ نہیں ہے، یہ عمل جو ہے مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طور پر قرآن تعلیمات اور شرع احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔